أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا کر مرحوم جناب حیدر ابن مبین الحسن مرحوم کو رسالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکمل سورہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا گیا، جس سے ہم اور آپ سورہ عصر کے عنوان سے جانتے ہیں. ذرے کی 40ویں کے سلسلے سے مجلسیں جو ہمارے بیچ میں منعقد ہو رہی ہیں، عام طور سے آپ کے بیچ میں کسی صورت کی سال ثواب کی نسبت سے کچھ لمحے زندگی اور موت اور اپنے حالات اور روشنی ڈالتے ہوئے گزرنا ہوتا ہے. اسی سلسلے کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں سورہ عصر پہلے کی مشہور سورہ ہے، اور مجلسوں میں عنوان قرار پاتے پاتے بالکل ہمارے بیچ میں مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے. سورہ عصر جس کی ابتدا اللہ قسم کھا کے کر رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ جنہوں نے حق اور صبر کی تلقین کی. یہ وہ گروہ خاص ہے جو نگاہ قرآنی میں خسارے سے بچا ہوا ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. اب میں ابتدائی مرحلے میں اس سورہ کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تب مومنین کم تھے، کافر اور مشرک زیادہ تھے. کلمہ پڑھنے والے کم تھے، کافر اور مشرک کی تعداد زیادہ تھی. تو یہ سورہ نازل ہوا کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو مومنین کی اچھی خاصی تعداد ہے. مسلمان 57 اور 63 ملک ہیں جو اسلامی عنوان سے چل رہے ہیں ہمارے بیچ میں. تو آج بہت زیادہ
لیکن سورہ اصل قرآن میں ویسے ہی باقی ہے جیسے نازل ہوا تھا، یہ منسوخ نہیں ہو گیا کہ اب جو کہ مومنین زیادہ ہو گئے ہیں، خسارے سے بچے ہوئے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب سارے لوگوں کو خسارے سے نہ کہا جائے، اس سورے کو واپس لے لیا جائے، منسوخ کر دیا جائے۔ یہ سورہ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ کل بھی کہہ رہا تھا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، آج بھی وہی کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کل بھی فائدے میں کم لوگ تھے، اس کا مطلب آج بھی فائدے میں کم ہی لوگ ہیں۔ اگر کم لوگ نہ ہوتے تو یہ اعلان ہی کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے ادب کی دنیا میں لہجے اور خطابت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کثرت کو پہلے کہا جاتا ہے، قلیل تعداد کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب کہا گیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں، تو اس کا زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں۔ مثلا اگر 10 لوگ کہیں کہیں بیٹھے ہوں اور اس میں خدا نخواستہ 8 لوگ بے ایمان ہوں، تو عام طور سے کہنے پہ سارے کے سارے لوگ بے ایمان ہیں، ان کو چھوڑ دیں، 2 کو آپ بتا دیں گے کہ یہ 2 چھوڑ کے سب بے ایمان ہیں، لیکن پہلے آپ کہیں گے سب بے ایمان ہیں، اس کے بعد اس 2 کو نکالیں گے، الگ سے کہیں گے۔ ویسے اللہ کہہ رہا ہے کہ سب خسارے میں ہیں، لیکن بچے وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں اور حق و صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ اس کا مطلب جب تک سورہ اصل قرآن کے دامن میں اپنی صورت میں باقی ہے، تب تک اس کائنات میں خسارے میں زیادہ لوگ ہوں گے، فائدے میں کم لوگ ہوں گے۔ تو آج بھی وہی صورتحال، اس لیے کہ کلمہ پڑھ لینا خسارے سے نکلنے کی علامت نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ ایمان، عمل صالح، حق و صبر، اللہ صلوات یہ نہیں کہا یہ والا سے انسان اپنے خود سارے کے سارے انسان خسارے میں الا الاسلام، نہیں جو اسلام قبول کر گئے وہ فائدے میں نہیں۔ اسلام قبول کرنے سے فائدہ نہیں، قرآن نے بتایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، عمل صالح انجام دے رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ کو ترتیب جو ملے گی قرآن میں، وہ پہلے ایمان بعد میں عمل صالح، پہلے ایمان بعد میں عمل صالح۔ سورہ 3 میں بھی یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ لوگ اپنی حسین زندگی کو بچائے ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی منزل میں آ گئے ہیں۔ کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اسلام لے آئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، نہیں، جو صاحب ایمان ہیں وہ ہیں خسارے سے بچے ہوئے، وہ ہیں بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ ہیں لائق احترام، ان کی یہ عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ وہی لائق ذکر ہوں گے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں جب قرآن آواز دیتا ہے تو جب بھی آپ کو پکارتا ہے، جب بھی آپ سے کوئی تقاضا ہوتا ہے، جب بھی آپ کو میدان عمل میں اللہ اتارتا ہے تو آواز دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اے ایمان لانے والو اللہ، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ براہ راست اللہ جس سے گفتگو کرنا مناسب سمجھ رہا ہے وہ ہے صاحبان ایمان۔ جب بھی بات کی ہے تو اللہ نے مومن سے بات کی ہے، مسلمان سے بات نہیں کی ہے۔ اسلام اور مسلمان بھی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، عربی میں اس کا استعمال کیا گیا، لیکن اللہ نے نہیں کہا یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، نہیں، اے صاحبان ایمان اطاعت الہی کی منزل میں آؤ۔ یا اللہ تو نے یا ایھا المسلمین کیوں نہیں کہہ دیا؟ مسلمان تو صاحب ایمان ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور ہے، صاحب ایمان اور ہے۔ اگر صاحب ایمان اور نہ ہوتا تو اللہ بار بار مسلمان ہی کو آواز دیتا۔ کیا کہنا اس پاکیزہ گروہ ایمانی کا کہ جسے اللہ نے سیدھے گفتگو کے لائق سمجھا، ورنہ اور لوگوں سے جب گفتگو ہوئی تو کہا قل، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے
کافروں سے آپ کہیے، مشرکوں سے آپ کہیے، منافقوں سے آپ کہیے، بدعمالوں سے آپ کہیے، بد کرداروں سے آپ کہیے، اور مومن سے کہنا ہوگا تو میں خود کہوں گا۔ تو ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے اللہ اللہ میں گفتگو سمجھتا ہے وہ گروہ ہے صاحبان ایمان کا۔ صلوات بھیجے یہی وہ شرط ہے، آپ کو جب خسارے سے بچنا ہے تو ایمان شرط ہے، اس لیے کہ پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے، بعد میں صاحب ایمان ہوتا ہے۔ جس کے سلسلے میں نے کبھی عرض کیا ہوگا، مثلا آپ ہر ایک مخلوق کی اپنی غذا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، جو بھی کھاتا پیتا ہو، لیکن ہر مخلوق بغیر غذا کے زندہ نہیں ہے۔ وہ چاہے جانوروں کے صفوں میں، پرندوں کے صفوں میں ہو یا انسانوں کے صفوں میں ہو، ہر ایک بغیر کھائے پیے تو زندہ نہیں رہتا، کہ انہیں کوئی غذا اس کی ہے۔ لیکن اب آپ اگر کہیے کہ جیسے جانور کھاتا ہے ویسے انسان، تو کوئی نہیں مانے گا۔ ہو سکتا ہے اس جانور کی غذا وہ ہو جو آپ کھاتے ہیں، آپ سے بچ جاتی ہے، آپ پھینک دیتے، وہ کھا لیتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے جانور کھاتا ہے ویسے انسان نہیں۔ جانور اور انسان میں فرق ہے، جانور بے تمیز کھاتا ہے، انسان باتمیز کھاتا ہے۔ وہ بے ادب ہو کے کھاتا ہے، آپ باادب کھاتے ہیں۔ وہ عقل سے دور ہو کے کھاتا ہے، آپ عقل مند ہو کے کھاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ کھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کا شکم سیر نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو انسان کے حوالے کیا گیا۔ اور آپ اگر دیہی علاقوں میں دیکھتے ہوں گے، ہم لوگ تو دیہی علاقے میں نہیں ہیں، تو آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی کہ جانور کو کچھ دیر کے لیے اس کی غذا کے پاس باندھا جاتا ہے، اور اس وقت کو معین کیے رہتا ہے باندھنے والا، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد اسے وہاں سے ہٹا کے غذا سے دور کر دیتا ہے۔ وہیں چھوڑ دو نا، اسے کہا نہیں، اس کے عقل نہیں ہے، یہ کھاتا چلا جائے گا اور کھا کے مر جائے گا۔ تو جتنا کھا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ضروری ہے اس نے کھا لیا، اسے الگ باندھ دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب عقل نہیں ہوتی تو ہوس زیادہ ہوتی ہے انسان کے اندر، غذا بڑھتی جاتی ہے، وہ بے ہوس ہو کے کھاتا چلا جاتا ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہو پاتی کہ وہ شکم سیر ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو جانور کی یہ منزل ہے کہ اگر اسے غذا میں ڈال دیا جائے تو وہ کھاتا ہی رہ جائے گا، چاہے وہ دم توڑ دے۔ لیکن انسان اسے کہتے ہیں جو اپنے کھانے کی تمیز رکھتے ہوئے غذا سے اپنا رخ خود موڑتا ہے، اس سے کوئی غذا چھینتا نہیں کہ اب نہ کھاؤ، وہ خود کہتا میں نہیں کھاؤں گا، میں کھا چکا۔ جہاں یہ تمیز آ جائے وہ جانور اور انسان کو الگ کر دیتی ہے، لیکن جہاں یہ تمیز نہ پائی جائے، بے ہوس ہو کے انسان کھاتا ہے تو اسے انسانی شکل میں جانور کہا جاتا ہے۔ یہ تو جانور ہو گیا، یہ انسان ہی نہیں لگتا ہے۔ صلوات بھیجتے آپ ہم اسی لیے کہا گیا کہ جانور کی غذا اور انسان کی غذا اور جب انسانوں کے بیچ میں آپ آئیں گے تو انسان کی غذا اور مسلمانوں کی غذا اور جب مسلمانوں کے بیچ میں آپ آئیں گے تو مسلمانوں کی غذا اور صاحب ایمان کی غذا اور یہ نہیں کہ وہی ہو جائے گی جب آپ ایمان مسلمانوں کے بیچ میں آ جائیں گے، کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں آ جائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا دیکھو ہر غذا نہ لے لینا، ارے اسلامی والے تو ہیں، کہا نہیں یہ اسلام والے تو ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو صاحب ایمان اور اسلام کے بیچ میں مسلمانوں کی غذا اور صاحب ایمان کی غذا اور جب آپ مومنین میں آ جائیں گے تو مومنین کی غذا اور امیر المومنین کی غذا آ جائے گی۔ ہم یہاں سمجھیں جب مومنین میں آپ آئیں گے تو مومنین کی غذا اور ہے، امیر المومنین کی غذا اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین و مومنین کے بیچ میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم مکروہ بھی کھا لیتے ہیں، مولا میرا مکروہ بھی نہیں کھا سکتا، وہ صرف حلال شے کو کھاتا رہتا ہے۔ تو کھانے کی جب اتنی تمیز ہے کہ جانوروں سے چل کر مومن اور مومن کے بعد امیر المومنین تک پہنچ جاتی،
تو یہ وہ ارتقاء اسلامی ہے کہ جہاں ایمان کے سائے میں انسان اپنی پوری تہذیب کو طے کرتا ہے، اور جب تہذیبیں طے ہوتی ہیں تب جا کے وہ انسان شکل سے بھی ہوتا ہے اور سیرت سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف شکل رکھتا ہو اور تہذیب انسانی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ انسان نہیں کہلاتا۔ اس کے لیے معاشرے میں جملہ چلتا ہے، پھر میں دو جملے آپ کے بیچ میں عرض کر دوں۔ ایک بہت عام ہے، یہ تو پڑھا لکھا جاہل ہے، یہ جملہ چلتا ہے۔ دونوں چیزیں متضاد ہیں، یا پڑھا لکھا ہوگا یا جاہل ہوگا، دونوں ایک ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کے لہجے کا انداز ہے۔ قرآن نے کہا تمہارے بیچ کچھ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، تو یا لے چلے تو لاش نہیں، اور لاش ہو تو چلے نہیں، دونوں ایک ساتھ کیسے ہو گئی؟ چل بھی رہی ہے اور لاش بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور جاہل بھی ہے، یہ تو بالکل جانور ہو گیا، جبکہ چار پیر اس کے نہیں ہو گئے ہیں، انسان ہی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ تو بالکل جانور ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے بیچ میں محاورے چل کیوں رہے ہیں؟ ہماری زبان میں یہ محاورے کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں کہا گیا پڑھا لکھا جاہل؟ جب علم کا اثر زبان پہ نہیں دکھا تو آپ نے کہے تو پڑھا لکھا جاہل لگ رہا۔ جب آپ نے بےہودہ گفتگو کرنی شروع کر دی، بے ادب ہو گئے آپ، اور لوگوں کے ادب میں آپ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ کی تہذیب آپ کے ساتھ نہیں رہی، آپ کے ساتھ اخلاق نہیں رہا، آپ بالکل ہنگامہ مچائے رہے اور جو چاہا بولتے چلے گئے، زبان سے جو چاہا بکتے چلے گئے، تو اسے دیکھ کر لوگوں نے کہا تو پڑھا لکھا جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا اثر اس کی سیرت پر نہیں آیا، اور جب اس کے کردار پر علم کا اثر نہیں آتا تو عام آدمی اسے پڑھا لکھا جاہل سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے بیچ کچھ چلتی پھرتی میت ہے، تو یہ اللہ چل کیوں رہی ہے؟ کہا جب انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے تو نگاہ قرآنی میں میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جب دفن کیا جائے تبھی نہیں مرتا، پہلے وہ زندگی ہی میں مر جاتا ہے جب وہ بے عمل ہو کے بے مقصد زندگی گزارتا ہے۔ یہی ہے کہ آپ پڑھا لکھا جائے، یہ تو جانور ہو گیا ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، صرف اس لیے کہ انسان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ تمام تر تہذیبوں سے آراستہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو غصہ دلا دیتے ہیں، سازشن اسے چھیڑ دو، غصہ دلا دو، ابھی یہ شروع ہو جائے گا، تو لوگوں سے کہا جائے کہ فلاں صاحب نے ایسے کہہ دیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ری ایکشن کا بحث نہیں کرنا چاہیے، ایکشن کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ حالات پیدا کیوں ہو گئے ایسے، یہ شخص کو ایسے بولنا پڑا؟ لوگ صرف ری ایکشن دے کے بھاگتے ہیں کہ فلاں صاحب کو ایسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب آپ اس کا ایکشن دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو کبھی کبھی غصہ دلا دیتے ہیں لوگ۔ غصے میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی بہت تیز جو کچھ ہوتا ہے بول جاتا ہے، اور بولنے کے بعد وہ کہتا ہے، جب وہ ماحول ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو بھائی معذرت چاہتا ہوں، میں غصے میں تھا، میں بول گیا۔ تو میں نہیں کہتا کہ آپ معذرت کو قبول نہ کریں، معاف نہ کریں، معاف کر دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ امام کا طرز عمل جو آپ تک آیا، یہ ہر خطا کار کے معافی مانگنے پر اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کے لیے جو غصے میں بولا وہی آپ کے لیے وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اصل میں جو اس کے دل میں ہے وہی ہے۔ ابھی تک وہ چھپائے ہوئے تھا، غصے میں وہ ساری چیزیں باہر آ گئیں، تو اصل میں ہمیشہ غصے ہی میں صحیح باتیں باہر آتی ہیں، ایسے نہیں آتی کہ دار ملبے میں آپ بولے تو آپ کو کچھ کہنے لگے، نہیں، جب غصہ ہوگا تو چھپی ہوئی باتیں باہر آ جاتی۔ یہ وہ نفسیات زندگی ہے کہ جہاں انسان کو پرکھنے کا نسخہ آئمہ طاہرین نے دیا ہے کہ جب یہ غصے میں بول جائے تو معاف کرنے کے بعد اس کی باتوں کو اپنے لیے سمجھ لینا کہ یہ تمہارے لیے دل میں جو رکھتا تھا آج اس کے دل سے باہر آ گیا، تو اس سے بچ کے رہنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریف دشمن بہتر ہے ذلیل دوست سے۔ وجہ کیا ہے کہ جب یہ غصہ ہوگا
تو آپ کی اوقات اتار دے گا، لیکن شریف جب غصہ ہوگا تو صرف آپ سے رشتہ توڑ کر خاموش ہو جائے گا. وہ زیادہ بولے گا نہیں، وہ زیادہ چیخے گا نہیں، وہ زیادہ چلائے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو مشہور واقعہ ہے، اشارہ تک بات آگے درج کر دوں کہ قاتل کی بہن نے میدان میں بھائی کے لاشے کو دیکھ کر آ کر کہا تھا کتنا شریف تھا میرے بھائی کا قاتل. آپ اندازہ لگائے کہ قاتل بھی کہہ رہی ہے بہن اور شریف بھی کہہ رہی ہے، اس لیے کہ تلوار چلی تھی علی کی، مارا گیا تھا اس بہن کا بھائی، لیکن اس کے لباس کو بالکل ڈھک دیا گیا، اگر کچھ پھٹا تھا تو اس پہ اور ڈال دیا گیا، احترام کے ساتھ اس میت کو ڈھک دیا گیا. اور جب علی چلے گئے تو جب اس کی بہن میت پہ آئی تو اس نے بے ساختہ کہا کتنا شریف تھا میرے بھائی کا قاتل. اب آپ سمجھے علی کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا قاتل بھی ہو تو اس کی بہن کی نگاہ میں شریف کہلاتے ہیں. صلوات بھیجے آپ پیغامی یہ ہے وہ شبت میں. یہ ساری چیزیں جو ہمارے آپ کے بیچ پیش کرو یہ صرف ایمان کی دلیلوں میں شمار کیا جاتا ہے. ابھی دن یہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے کہا کہ مومن وہ ہے جس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. دیکھیے آپ کے اردو ادب میں مسکرانا اور ہنسنا دو کیفیت ہے. امام نے ہنسنا نہیں کہا، ہنسنا بے خودگی کے عالم میں آ جاتا ہے، چیخ چیخ کرو آواز اٹھا. مسکرانا صرف لبوں کی حرکت میں آتا ہے، اور یہی لبوں کی حرکت کی مسکراہٹ ہی امام نے کہا کہ وہ مرد مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے. تو یہ مسکراتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنی آخرت سے مطمئن بیٹھا ہوا، اور جب آخرت سے مطمئن ہے تو دنیا کے مسائل سے وہ دوچار نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہدف اس کا ہے آخرت کو بلند کرنا، اور جب اس کی بلندی کا احساس ہوتا ہے تو مومن مسکراتا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے. اور پھر میں اپنے جملے کو اور کرتے ہوئے سفر میں جلدی میں نے عرض کیا تھا یہی وجہ ہے کہ دشمنان مولا علی ظاہر ہے کہ جب مومن مسکراتا تو کل ایمان کی حیثیت سے میرا مولا ان کے مسکرانے کی کیا صورت حال رہی ہو. جتنے حاسد و دشمن تھے میرے مولا کے سب دل ملا رہے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سازش کر رہے تھے امام کے خلاف. اور امام جب گھر سے نکلتے تھے تو مسکراتے ہوئے، تو سازش کرنے والا گھبراتا تھا میں تجھے پریشان کرنا چاہتا ہوں، یہ مسکراتے رہتے ہیں. یہ ہر وقت آپ سمجھیں کبھی مومن کی مسکراہٹ اس کے دشمن کے رخسار پہ تماچا بن جاتی ہے کہ یہ تو مسکراتے رہتے ہیں. اسی لیے امام نے کہا تمہارے ایمان کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ منہ بنا کے نہ گھومتے رہو، لبوں پہ مسکراہٹ چہلتی رہے، جس سے دنیا دیکھے کہ کیا بامقصد زندگی گزار رہا ہے، کہ اپنی زندگی سے مطمئن مسکراتا رہتا ہے. تو یعنی صاحبان ایمان جو میں عرض کر رہا ہوں بس اسی کے بات گفتگو ہے، اور گفتگو کی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں. مومن صاحبان ایمان خسارے سے بچے ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے، دل چاہتا ہے پوری ترتیبی سے پڑھو اس واقعے کو آپ کے بیچ میں کہ کیا صورت حال ہوتی ہے اس کی مومن کی جب خدا رسول اور امام پر ایمان کی منزلوں میں آ جاتا ہے. تو اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، خواہشوں کو معصوم کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی طبیعت پر شریعت کا پہرا لگا لیتا ہے، اپنی ناقص عقل پر عقل کل کا پہرا لگا لیتا ہے، اپنی ناقص زندگی پر پیکر انسانی بنی ہوئی شخصیتوں کا سایہ لے لیتا ہے. تب جا کے زندگی نکھرتی ہے. اسی لیے آپ کو مشہور بغداد کا واقعہ ملتا ہے تاریخوں میں جو پڑھا جاتا ہے عام طور سے. بغداد کی سڑکوں پر ایک واقعہ کو کیا ملا، زمانہ ہے ہارون رشید کا جو بادشاہ وقت ہے، اور وقت کے امام ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صلوات علیہ. مومن ہدایت گزار بندہ اللہ کا، رسول کا اور امام کا، جس کا دل ولایت سے بھی سرشار ہے، جس کے سر پہ توحید کا سایہ بھی ہے، اور سیرت میں سیرت رسول کی چمک بھی ہے. بڑا ذہین شخص
نہیں سکتا کہ وہ ایمان والا ہو جائے، تو عقل مند تو ہوگا۔ اس کی ذہانت اور عقل مندی پر ہارون رشید نے انہیں بلوایا اور کہا ایسا ہے کہ تم بڑے ذہین ہو، تم میری حکومت میں شامل ہو جاؤ، میں تمہیں ذمہ داری سونپوں جس سے میری حکومت اور اچھے طریقے سے چلے گی۔ ذہانت کے اوپر، عقل مندی کے اوپر اس صاحب ایمان کو ہارون رشید نے اپنی حکومت کا حصہ بنانا چاہا۔ اس مرد مومن نے کہا کیا؟ کہا دیکھیے یہ فیصلہ میں ابھی نہیں کر سکتا، میں اس کا جواب کر دوں گا، مجھے پوری رات کی مہلت دی جائے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی جلدی بھی نہیں ہے، جاؤ سوچ کے لینا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو ایک شخص نے کہا اگر تم نے حاکم کی حکم کو نہیں مانا تو ہو سکتا تمہیں قتل بھی کر دیا جائے۔ نکل آیا آ کر حاضری دی امام کی بارگاہ میں، سیدھے مامون رشید کے دربار سے۔ یوں کہا جائے کہ باطل دربار سے نکل کر مومن بارگاہ امام میں حاضری دے گا، اور جب آیا تو امام سے کہنے لگے، نام تو آپ کے ذہن میں آئی گیا، بہلول کا نام۔ آئے امام کی بارگاہ میں، کہا مولا بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جو مشکل میں پھنس جائے مومن تو ہر زمانے کا مشکل کشا بیٹھا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، تو مشکل کشائی ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ مجھے ہارون رشید اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا، کیا میں شامل ہو جاؤں؟ کہا نہیں۔ نہیں؟ کہا پھر امام نے وجہ بتائی کہ جب کوئی ظالم اور باطل حکمراں کا حصہ بنتا ہے حکومت کا، تو اس شخص کا عمل بھی اسی ظالم کے عمل میں شمار کیا جاتا ہے۔ یا آپ ظالم حکومت کے حصہ بن گئے تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ تم بھی ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے، جو بھی وہ غلط کام کرے گا تو اسی وزارت میں رہو گے تو تمہیں بس گھبرا گئے پہلے۔ کہا مولا لیکن دوسرا حصہ اس کا کیا؟ کہا میں جانتا ہوں، تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر تم نے بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ کہا ہاں۔ کہا پھر قتل ہو جاؤ مولا، شہادت ہو جائے گی؟ کہا نہیں، ابھی تمہاری ضرورت ہے، قتل بھی نہیں ہونا تمہیں، تو پھر کیسے جان بچے گی؟ کہا بچے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس پورے واقعے میں جو مقصد بیان کر دے گا وہ اتنا سا کہ اگر یہ بات ہم سے کہی جاتی امام کی طرف سے تو ذرا سا ہی فوپٹ تو کہتے ہی ہم کہ مولا یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں کوئی اور راستہ بتائیے، آپ تو مختار کائنات ہیں اور اللہ کے معصوم نمائندے ہیں۔ امام نے کہا تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ تمہیں عقل کی بنیاد پہ وزارت میں لانا چاہتا، تم کل صبح اٹھ کر بغداد کی سڑکوں پر اپنی دیوانگی کا اظہار کر دو، یہ لگے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جب وہ سنے گا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو تو حکومت میں لینے کا فیصلہ ختم کر دے گا کہ جب عقل ہی نہیں بچی تو اسے لینے سے کیا ضرورت ہے، دیوانہ ہو گیا تو اسے چھوڑ دو۔ اگر کسی عقل مند سے کہا جائے کہ تم پاگل ہو جاؤ گھر سے تو کہنے والے سے کہے گا میں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ کیسے مجھے دیکھیں گے، میری کیا صورت حال ہوگی، مجھے گری نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ کسی عالم سے کہا جائے تم جاہل بن جاؤ کل صبح، کہے گا یہ تو ہی ممکن ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ جاہل ہو گیا راتوں رات۔ کیا کہنا بنا پہلو میں کس ایمان کے درجے پر ہے یہ شخص، کیسا ہدایت اور علم کا مرحلہ طے کر رہا۔ امام نے کہا تو کچھ کہا نہیں کہ کیا کروں، فوراً کا مولا آپ کا حکم ہے میں یہی کروں گا۔ تو جو ہم لوگ اب بچوں کا کھیل دیکھتے ہیں، اب تو نہیں ہے، اب تو بہت سارے کھلونے نکل آئے، ہم لوگ بچپن میں بھی ایسے کرتے تھے، دو لکڑیاں لیتے تھے، ایک سیدھی اور ایک کراس، اسے باندھ دیتے تھے اور اسے جاموں کے بیچ میں لے کے دوڑتے تھے کہ آٹو موٹر آ گیا اور گاڑی جا رہی ہے۔ ویسے پہلے دادا نے بغداد کی سڑک پہ کیا، لکڑیوں کو لے کے چلاتے رہے، ہٹو ورنہ کچل جاؤ گے، گاڑی آ رہی ہے، بھاگو، لباس پھاڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا دیوانہ ہو گئے، یہ رات میں اس کے ذہن کا کیا ہوگا، ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ پورے بغداد میں گھوم گھوم کر بتانے کے لیے بہلول چلتے رہے کہ سب جان جائے، شہرا ہو جائے کہ ہاں بات ہی دیوانہ ہو گیا بہلول۔
اور جب ہارون رشید تک بات پہنچی تو اس نے کہا چھوڑو کہنے دیوانہ ہو گیا تو بات ہی ختم ہوئی۔ یہ ہے امام کا دیا ہوا نسخہ۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام کے حکم پر بہلول دیوانہ بنا، اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں بہلول دانا، اس لیے کہ جو حکم امام کو مانے وہی تو دانا اور عقل مند ہوتا ہے دنیا میں۔ جو حکم امام کو توڑے وہ عقل مند کہاں ہو سکتا ہے؟ قرآن بھیجتے ہیں آپ دیکھا بھی یہ ایمان کی دلیل ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ امام نے قتل ہونے سے بھی بچا لیا اور ظالم حکومت کا حصہ بننے سے بھی بچا لیا، لیکن اس بچنے میں ہوا کیا کہ ظاہری طور پہ ذرا سی دشواری ہوئی بہلول کو۔ اسے یاد ہے کہ دو آپ نے قبرستان سے دو سوکھے ہوئے ہڈیاں سر کی لے کے چلے ہارون رشید کی طرف اور بے ساختہ کا کہ دیکھو اس میں ایک تمہارے والد کی ہے، باپ کی ہے، اور ایک میرے باپ کی ہے۔ یہ دونوں کھوپڑیاں جو ہیں وہ ایک تیرے باپ کی ہے، ایک میرے باپ کی ہے۔ میرا باپ مفلس تھا، تیرا باپ بادشاہ وقت تھا۔ اب تو ان کھوپڑیوں میں بتا کہ تیرے باپ کی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہے چھوڑو پاگل ہے، چھوڑو دیوانہ، اس سے کیا بات ہے؟ کہا نہیں، بتائیے آپ کہ اس میں آپ کے باپ کی کون ہے؟ پھر بہلول نے مڑ کے ہارون رشید سے کیا کہا؟ تیرے باپ کی پیشانی پہ اب تاج نہیں ہے، جب نیچے گیا تو سب کے برابر ہو گیا۔ یہ بادشاہیت یہیں تک کی ہے، وہاں نہیں جاتی، وہاں سب برابر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دفن ہونے کے بعد سب میت ہو جاتے ہیں اور سب مٹی میں ملتے ہیں۔ قرآن ملتے ہیں کیا کہنا شخصیت کا کہ جو اتباع معصوم میں اتنا بڑا فیصلہ قبول کر لے اور ایسی دانائی، ایسی دیوانگی کی منزل میں آپ نے ہدایت کی لوگوں، یہ کب ہے؟ ہدایت کی ہے لوگوں کی، فلسفہ توحید پہنچایا، لوگوں کو معصوم کی اہمیت سمجھائی دیوانگی میں۔ تو اگر امام کا ایک دیوانہ ہو جائے اور وہ توحید کا فلسفہ سمجھا لے جائے تو پھر آج کے ان عقل مندوں سے تو بہتر وہی دیوانہ ہی تھا ہمارے لیے کہ جو آج خدا کو عقل مندوں کے نہیں پہچانتے، کل خدا کو پہچانوانے والا وہ دیوانہ تھا جسے بہلول کہا جاتا ہے۔ جب اتنی بڑی قربانی دی بہلول نے خدا، رسول اور امام کے لیے، تب اللہ نے اپنی جنت کو بیچ دینے کا اختیار بہلول کو اللہ نے دے دیا۔ سلام بھیجے آپ سمجھے کہ جنت قربانیوں کے نتیجے میں ملتی ہے، قربانیوں کے نتیجے میں جنت ملتی ہے۔ تو جنت تو ملتی ہے قربانی کے نتیجے میں، لیکن قربانی اتنی بڑھ جائے کہ اسے بیچنے کا حق بھی دے دے اللہ۔ نعمت اللہ کی بیچے بہلول۔ میں جس پڑھ رہا تھا غالباً گوسی میں اعظم گڑھ، تو وہاں میں نے یہی پڑھ دیا، یہ نہیں آج مولا علی کا کہ میرے مولا جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، وہاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ برداشت نہیں ہوا یہ فضائل کا حصہ مولا علی کا انہیں اٹھے، ملا ہوا مجمع تھا، کچھ لوگ وہ بھی تھے تو نہیں ان کی عقیدے میں رہا ہوا، آئے کہنے لگا آپ نے ایسی بات کہی تھی، نے کیا کہا؟ نہ کتابوں میں لکھا ہوا جو کچھ کہا، میں اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں۔ کہا آپ نے کہا کہ حضرت علی تقسیم کریں گے جنت و جہنم، جنت و جہنم تو اللہ کی ہے، وہ تقسیم کرے گا، آپ علی کو کہیں گے تقسیم کریں گے؟ کہا بھی میں نے پڑھا کتابوں میں اس لیے، تو میں نے کہا چھوڑیے کتاب میں ہو یا نہ ہو، آپ یہ بتائیے کہ علی کے تقسیم کرنے میں آپ کو مشکل کیا؟ اللہ سے تو کبھی آپ ملے نہیں جو بانٹے گا، یہ ملے جلے لوگ ہیں، اگر یہی بانٹے تو آپ کو ہو سکتا ہے مل جائے، یا تو آپ کو خوف ہے کہ اللہ کے بانٹنے پہ شاید مل جائے، علی کے بانٹنے پہ نہیں ملے گی، تب آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ اتنی دشواریاں کیوں پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے؟ میں کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جاؤ ان کے غلام کا واقعہ سن لو۔ علی کا غلام دیوانہ ہو کر اگر سرے راہ زبیدہ خاتون کے ہاتھوں
اللہ کی جنت بیچ سکتا ہے، تو جب علی کا غلام بیچ سکتا ہے تو علی اسے تقسیم کیوں نہیں کر سکتے؟ صلوات بھیجتے ابو یہ صاحبان ایمان، ہمیں اس معاملے کو سمجھنا ہوگا، اس کیفیت کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہم کس خانے میں اور کس منزل میں ہیں، کہ ہم تو صرف جنت کی ہی خواہش مند ہیں۔ اور اگر آپ جنت کی بات چلی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی جتنے مومنین ہیں یا جو بھی مسلمان ہیں وہ خواہش کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، دعا بھی کرتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن یہ کوئی دعا نہیں کرتا مجھے موت آ جائے، اس لیے کہ موت کے بعد ہی جنت ملے گی، پہلے تو ملے گی نہیں۔ آج سیکنڈ جنت تو سیکنڈ اسٹیپ ہے آپ کا، فرسٹ اسٹیپ تو موت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں گجرات میں ایک محاورہ ہے کہ جنت چاہیے تو موت سے گزرنا ہوگا، مطلب اگر آپ کو اچھا دن چاہیے تو مشکل سے گزر کے ملے گا، یہ ان کا اپنا مفہوم ہے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ اگر جنت چاہیے تو پہلے موت کو گلے لگانا ہوگا، ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، اور جنت میں حوروں کے ساتھ ازواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمیں جنت چاہیے، حوروں سے رشتہ چاہیے، سلسبیل چاہیے، وہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت آنکھ رکھنے والے بچے خدمت گزار چاہیے، وہ میوہ جات بہتے ہوئے دودھ اور بہتی ہوئی شہد کی نہریں اور وہ پھل اور یہ انگور اور وہ انار، یہ سب ہم ڈھونڈ رہے ہیں جو اس کا مینو ہے قرآن میں کہ کیا کیا دوں گا، وہ سب یاد کیے ہوئے مسلمان کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ارے پہلے طے کرو کہ وہاں تک پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے، جب پہنچو گے تب ملے گا نا یہ سب، نہیں پہنچو گے تو کیا ملے گا؟ تو پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جنت تک پہنچ ہی رہے ہیں کہ نہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ کی، میں نے آپ کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو اپنے مومن بندوں نعمت دینے والا ہے، مرنے کے بعد اسے اللہ نے پورا بیان نہیں کیا، تھوڑا سا بتایا۔ امام سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر پورا بتا دیا جاتا تو خوف یہ تھا کہ مومن کہیں خودکشی کا گناہ نہ کر بیٹھے۔ چلو یہ سب مل رہا ہے، پہلے ہم ہی نکل رہے یہاں سے، چلو جلدی سے لے لے۔ کیا کیا اللہ دینے والا، لیکن دینے والا ہے شرطوں پر، بغیر شرط کی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو پڑھنے کے بعد سند ملتی ہے، پہلے سرٹیفکیٹ نہیں ملتی۔ پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، امتحان میں بیٹھتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، پاس ہونے کے بعد رزلٹ آتا ہے، رزلٹ میں آپ کو اچھا نمبر ملتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد بن کر سرٹیفکیٹ آتی ہے بورڈ سے، تب آپ کو ملتی ہے۔ آخر میں انعام ملتا ہے سرٹیفکیٹ کہ آپ واقعی بہت اچھے تھے اور پڑھ کے پاس ہو گئے، لیکن ہم امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، تیاری کی نہیں، کوئی امتحان دیا ہی نہیں، تو بغیر امتحان کے تو پاس ہوتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمانے کے بعد تمہیں وہ تحفہ ملے گا جس کی وعدہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، اور معصوم کے حوالے سے بھی ہم تک بات آئی ہے۔ ایک سلام لے لے بہت زیادہ بیان نہ ہو جائے تو میں کہتا کہ صاحبان ایمان، یہ سارے شعور ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان باشعور بلند شخصیتوں سے جسے ہم معصوم کہتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے معصوم کی اللہ کی جانب سے ہمارے لیے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ آج اگر آپ عزت دار ہیں، آپ کی کوئی عزت ہے، آپ کو کوئی احترام ہے، تو اسی لیے ہے کہ آپ معصوم سے وابستہ ہیں، اسی لیے کہ مرکز عزت ہے معصوم، اور اگر مرکز سے وابستہ نہیں ہوئے تو وہاں سے عزت نہیں ملے گی، یہاں کی عزت تو ختم ہو جائے گی۔ دولت کے سہارے عزت آتی ہے، دولت کے ساتھ چلی جاتی ہے، طاقت و قوت کے سہارے آتی ہے، طاقت و قوت کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی مادی وجوہات سے ملی ہوئی عزت مادیت کی پستی میں جانے کے بعد عزت رخصت ہو جاتی ہے، پھر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کوئی لکھپتی تھا جب تک اس کے پاس دولت تھی، لیکن جب دولت چلی گئی تب دولت پر نہیں اسے کہا جاتا، تب کہا جاتا بہت زمانہ تھا اس کا، بہت آج اس کے حالات ٹھیک نہیں۔ اللہ نے کیا کہا
کہ اگر تم دولت مند ہو تو تم کیوں نہیں ایسے دولت مند ہو جاتے کہ ظاہر میں تمہاری دولت نہ بھی ہو تو لوگ یہ نہ کہنے پائے کہ اب یہ فقیر ہو گیا، اب بھی یہ دولت مند ہے، کیوں؟ ہم کیسے ہو سکتا ہے جب چلی جائے گی دولت تو ہم دولت مند کیسے ہوں گے؟ کہا اگر یقین نہیں آتا تو خدیجہ کو دیکھ لو، کوئی دولت نہ بچی آج تک برکت العرب بنی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دولت کو اپنی طبیعت سے خرچ نہیں کیا، خدا کی شریعت کے سائے میں خرچ کیا، اس لیے کل بھی دولت مند تھی، آج بھی دولت مند ہے۔ صلوات بھیجے اللہ۔ یہ ہماری شان ثواب کی مجالس اور یہ ہم آپ موت اور حیات کا تذکرہ سنتے ہیں، اور جب موت اور حیات کا ذکر آ جائے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی، سبھی جانتے ہیں، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اپنے مقصد حیات کو حاصل کرتے ہوئے موت کے قریب جاتے ہیں۔ ہم اپنے ضبط کے اعتبار سے یہ نہیں کہ ہم معصوم اور امام ہو جائیں گے، لیکن کم سے کم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں خاص طور سے جو سہارا ہے وہ ایک اس امام کا سہارا ہے کہ جسے آپ واقعہ کربلا سے وابستہ دیکھتے ہیں۔ آج اسی کے سہارے مومن بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم حسین والے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو موت تو آئے گی، لیکن وہ موت نہیں ہوگی جو ہمیں فنا کر دے۔ پھر ایک قبلہ کے بیچ میں عرض کر دوں، یہ خسارے سے بچے ہوئے لوگ کیسے باقی رہتے ہیں؟ اسی خانے میں پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، اور پھر اب کر دوں کہ امام حسین زندہ نہیں ہے، زندہ تو مومن ہے، زندہ تو کربلا کا شہید ہے۔ امام حسین زندہ نہیں ہے، حسین زندگی کا نام ہے، جہاں دیکھ لے وہی زندہ ہو جائے گا، جسے چاہے اسے زندگی عطا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جس پر نگاہ کرم حسین کا ہو گیا وہ ایسا زندہ ہوا، صرف وہی زندہ نہیں ہوا، اگر جانور کو دیکھا تو آج تک ذوالجلال کی شکل میں زندہ کھڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین اسے کہتے ہیں کہ جانور کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، اگر انسان بن کر رہتا ہے تو کیسی زندگی عطا کرے گا؟ سلام علیکم۔ یہ ہے میرے مولا حسین، جس شخصیت نے کربلا کی سرزمین پر چاروں نسخے قرآنی کو عملی زندگی میں ڈھال دیا۔ ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ایسے صاحب ایمان کہیں نہیں ملے جیسے کربلا میں ملے۔ اس لیے کہ صاحب ایمان کی ایک خواہش جنت، اور ایمان اور جب بلند ہوتا ہے تو جنت کی خواہشیں ٹوٹ جاتی ہیں، معصوم کی اطاعت کا شعور بلند ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا سب چلے جاؤ، کیسے مومن تھے؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ چلے جانا چاہیے، ہو گئی بات، اس کے لیے آیت مل گئی۔ کیا کہا ہم لوگوں نے؟ اولاد یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جنت کیا ہوگی لے کر جو آپ کو چھوڑ کر جانا پڑے؟ جنت تو آپ کے قدموں میں۔ اگر آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو میں اتنا سن لیجیے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنا گلا کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں، لیکن آپ مجھے اپنے سے جدا نہ کریے۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے کہ جہاں ہم نہیں سمجھ پاتے یہ کون سی بلندی پر تھی صاحبی حسین کا چاہنے والے۔ عمل صالح، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے، مولا آپ نماز پڑھیے، آپ تک کوئی تیر نہیں آنے دوں گا، اور جب کہہ دیا سعید نے تو نہیں آنے دیا، آبرو بچائی قدرت دے نکلے ہوئے جملوں کی۔ اے سعید، تو نے اس طرح حوصلہ دکھایا کہ میرے معصوم رہبر تک کوئی تیر نہ پہنچے، میرے عبادت گزاروں تک کوئی تیر نہ پہنچے، جبکہ 4000 تیر رہا کیے گئے تھے ان کی طرف جہاں یہ جماعت ہو رہی تھی۔ سارا تیر یا تو سعید و زہیر نے روکا یا کہا جائے نشانوں سے چوک گئے، کوئی تیر امام تک نہیں پہنچا۔ لیکن جیسے ہی نماز تمام ہوئی سعید نے اٹھا کے زمین میں گرے۔ عزاداروں، ہمارے بیچ مرنے والے کچھ بھی کرے یا نہ کرے
لیکن حسین کے عزادار ضرور ہوا کرتے ہیں، امام کے چاہنے والے ضرور ہوا کرتے ہیں، انہیں کتنی ہی مصروفیت ہو لیکن کبھی جلوس نہیں چھوڑ سکتے، وہ تعزیہ سروں پہ رکھ کے جاتے ہیں، وہ عالم کو اٹھا لیتے ہیں۔ اگر اتنی مصروفیت آ جائے عزائے حسینی میں، ظاہر کی مرحوم کی بھی مصروفیت عزائے حسینی میں بہت تھی، اور آپ جلوسوں میں بھی دیکھتے رہے ہوں گے، آپ عزائے حسینی میں بھی مصروفیت ہے، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میرے مولا کے چاہنے والے جب اس دنیا سے گزرتے ہیں تو ان مولا کے چاہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جان دے دی۔ سعید لڑکھڑا کے زمین پہ گرے، اور گرنے کے بعد عمل صالح کو جو معراج عطا کی ہے سعید نے، بغیر رکوع و سجدے کے عبادت ہو گئی، کھڑے کھڑے نماز ہو گئی، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، یہ قائم کیا تھا سعید نے کربلا کی سرزمین پہ نماز، ایسی نماز قائم کی کہ امام کے آگے کھڑے ہو کر نماز، جب زمین پہ گر گئے امام نے سر زانوں پہ رکھا، سعید نے کہا مولا یہ غلام کا سر ہے، آقا کے زانوں پہ نہیں، سو زمین پہ رکھ دیجئے۔ کہا نہیں، سعید ایسا کیوں کہہ رہے، تو راہ خدا کا شہید ہے، نگاہ قدرت میں تیری کیا بلندی ہے تجھے بھی نہیں معلوم؟ کہا مولا خواہش ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت کر لوں جاتے جاتے۔ امام نے آنکھوں کے خون کو صاف کیا، تیر نکالا، سب کچھ ہو گیا، زیارت کی لڑکھڑائی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے، امام کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایک بار لڑکھڑائی ہوئی زبان سے دو جملہ نکلا جو ہر لکھنے والے نے یہی لکھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ لکھنے میں سعید کے جملے کو اس نے لکھا، لکھنے والے نے لکھا کہ سعید نے لڑکھڑائی زبان سے کہا عمل صالح مولا کیا حق وفا ادا ہو گیا؟ ہزاروں آپ اندازہ لگائیں کہ جو مرنے والا ہے راہ خدا میں دم توڑنے والا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حق وفا ادا ہو گیا، روتے ہوئے حسین نے کہا سعید خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ایسے عمل صالح انجام دیں، حق کی بنیاد پہ کربلا وجود میں آئی، صبر کا پیکر بنا ہوا میرا مولا حسین، کس طرح توپے ہیں حسین السلام کی شہادت پر، کس طرح ہوئے ہیں حسین السلام کی شہادت پر۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں آپ کے بیچ میں کہ جب مرد فقی حبیب مرے انتقال کر گئے اور شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد ایمان کے لیے آپ نے سنا کہ لما قتل الحبیب وانا انکسار بالوجه حسین، جب حبیب کے قتل ہونے کی خبر سنی حسین تو ان کے چہرے پر شکستگی کے آثار نظر آنے لگے، جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا ہو، اور مرثیہ پڑھتے ہوئے دوڑے، اے بچپن کے دوست حبیب تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو عزادارو یہ کرب و بے چینی، یہ وہ کرب و بلا ہے جہاں حسین اپنے اصحاب پہ رو رہے ہیں، اب اگر اصحاب پہ رو رہے ہیں تو بیٹے بھائیوں میں کیسے کرب ہوں گے حسین؟ اگر اسے جملے سے محسوس کر لیں تو بس ایک ایک جملہ کہتے ہوئے بات تمام کر دوں کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو کیا کہا حسین؟ اے بیٹا علی اکبر تمہارے مرنے سے جینے کا مزہ ختم ہو گیا۔ جب قاسم کی پامالی لاش کی خبر ملی تو دوڑتے ہوئے چلے، میرے بھائی کی نشانی تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر آیا تو آواز دی، اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشورا پہ تو دیکھتے میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا، لیکن ہائے جب عباس کی آواز آئی، جب بھائی کی آواز سنی تو بھائی کی آواز پر حسین نے کمر پکڑا، اے بھائی عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، لڑکھڑاتے ہوئے حسین بھائی
الله ولا قوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون مرضا بقضاء التقدير والأمر حضرات باقی سورہ فاتحہ اور سورہ مرحوم جناب مبین الحسن کی روح کو